محترم حاضرین، خود ہمارے اپنے اندر میں اسلامی کردار، اسلامی فکر، اسلامی سوچ، اسلامی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، انہیں تعلیمات میں ہم دنیا کا چین، آخرت کا سکون، ہر چیز ہمیں اگر مل سکتی ہے تو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے آئینے میں ہمیں مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے معاملات کیا ہو رہے ہیں، نوجوان بچے ہیں، کسی کے کانوں میں بالی نظر آ رہی ہے، کوئی کڑا پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی چڈے پہنتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دوسروں کی تہذیب لے کر کے اپنی اسلامی غیرت کو بیچنے والے ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اپنے اسلام کی تاریخ کو، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے لالوں کے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے۔ آج ہم اسے بھول رہے ہیں، آج ہم ان تاریخ کو بھول رہے ہیں، آج ہم نے ان کی اسلام کو بھول گیا ہے۔ آج ہم اپنے کردار کے اندر مغربیت کا انداز، آج غلط لوگوں کا انداز، آج غلط فکر ہم اپنے اندر لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے تکلیفوں کے مسائل کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے، حسن عمل کی تعلیم دی ہے، حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم اہلا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سبحان اللہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے والا ہو، وہ انسان اخلاق میں سب سے اچھا اخلاق والا ہوگا۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ رویہ برتنے والا ہوگا، وہ اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بڑا کامل ایمان والا ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے اندر ایسا معاملہ کرو جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ گھر کے اندر جب جاؤ تو انتہائی نرمی کے ساتھ معاملہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے سامنے کیسے آپ کی زبان کو کھولنا ہے، گھر والوں کی کیسے اصلاح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم اگر نمازوں سے غافل ہو گئے، اسلام سے غافل ہو گئے، تو یاد رکھنا یہ جسم ہمارا زمین کے لیے بوجھ ہے۔ جس بستر پر سو رہے ہیں اس بستر کے لیے بوجھ ہے۔ ارے وہ زمین جس پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ زمین کا حصہ دوسرے زمین والے پر اپنا فضل کا اظہار کیا کرتا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ لیکن آج ہمارا مکمل جسم ہے، ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں مگر اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ ہم صرف دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، پیسوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، بلڈنگوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، اسی میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، اسی میں ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ترقی اس کی بات نہیں ہے۔ اگر دولت کی بنیاد پر ہوتی انسان کی عزت و آبرو تو خواجہ پاک دولت کا بھار لے کر کے آتے، شہنشاہ کی شکل میں آتے، مگر خواجہ پاک ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو فقیرانہ انداز کو لے کر کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی ہے، وجاہت نہیں ملا کرتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اللہ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے اپنے ذہن و فکر کو اسلام کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، احادیث کے قریب کریں، اسلاف کی زندگی کے قریب کریں، اور اپنے آپ کے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس گناہ پر رونے کی عادت ڈالیں، آنسوؤں کو بہانے کی عادت ڈالیں۔ اگر یہ عادت ہم نے نہیں بنائی، گناہ کرتے چلے گئے تو یاد رکھو ہمارے لیے دنیا کے مسائل آتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں تکلیف کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کی سیرت کے مطابق اپنی داخلی خارجی زندگی کو پورا کرنے کے اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں جو بالیاں پہننے کی باتیں ہیں، کڑے پہننے کی باتیں ہیں، یہ چیزیں جو گلے میں ہار پہننے کی باتیں جو عام ہو رہی ہیں، اور یہ جو چڈے پہن کر کے
گھومنے کی عادت ہو رہی ہے، یقینی طور پر یہ اسلام میں یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جب تک انسان اس کے قریب رہے گا وہ اللہ کی برکتوں سے محروم رہے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ نوجوانوں، تم نکال کر کے پھینک دو، چھوڑ دو، خود پیس سے بچو۔ اگر کسی کو دیکھتے ہو تو ان کی اصلاح کرو، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، انسان کے گھروں سے برکتوں کو اٹھا دیا کرتی ہے۔ آج ہمیں برکت کی ضرورت ہے، آج ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، آج ہمیں رزق میں وسعت کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر چین و سکون کی ضرورت ہے۔ تو یہ چین و سکون کہاں سے ملے گا جب نماز نہیں ہوگی؟ چین کہاں سے ملے گا؟ تلاوت نہیں ہوگی، چین کہاں سے ملے گا؟ جب ہمارے ہاں اولیاء و صالحین کے مطابق ہماری زندگی نہیں ملے گی، چین کہاں سے ملے گا؟ عیاشانہ فلمیں دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو گندا کر کے انسان ظاہری طور پر اپنے نفس کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ سکون نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ شیطان کا دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ آج انسان اسی میں اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو گندی کرنے والوں، تمہارے سامنے تو ناکامی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، یہ خواہشات کے پتلے ہیں جو تمہارے دل و دماغ کے اندر ناچ رہے ہیں۔ جب یہ چیز نکل جائیں گی فتح و نصرت تمہارے قدموں کا بوجھا لیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اللہ کریم ہم سب نوجوانوں کو ایمان اور عقیدے کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔